وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی کہ حکیم لقمان نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے؟ محترم بھائی، ان کے متعلق بہت سارا اختلاف ہے۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے جی کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، ایوب علیہ السلام ان کے ماموں تھے جی، اور اسی طرح بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ان کے خالہ زاد تھے، یعنی آپس میں یہ کزن تھے جی، لقمان اور ایوب علیہ السلام یہ کزن تھے جی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آدر کی اولاد سے تھے اور 1000 سال زندہ رہے تھے، اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ فتویٰ دیتے تھے، جب وہ مبعوث ہو گئے مطلب داؤد علیہ السلام، تو پھر لقمان نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ ان سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے جب مجھ سے کفایت کی گئی تو کیا، جب مجھ سے کفایت کی گئی تو اس وقت میں اب اکتفا کیوں نہ کروں۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک قاضی تھے۔ یہ قول واقعی کذاب کا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان جو وقفہ تھا وہ عیسائین کا تھا۔ بعض نے کوئی باتیں کی ہے، بعض نے کوئی باتیں کی ہے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ ان کا یہ قول ہے وہ نبی تھے، لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نبی نہیں تھے جی۔ اور ان کے متعلق یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ آزاد تھے یا غلام تھے، اور اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں وہ غلام تھے جی۔ عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد وغیرہ نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ موٹے ہونٹوں اور پاؤں کے سیدھے تلوے والے تھے، مطلب جس طرح انہوں نے یہ نقشہ نقل کیا، کہتے ہیں حبشی تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہا آپ کو لقمان کے بارے میں کیا خبر پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ چھوٹے قد چپٹی ناک والے حبشی تھے وغیرہ وغیرہ۔ محترم بھائی یہ بڑی باتیں ہیں، ہمارے علم کے مطابق ان میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے، کسی پر بھی کسی نے پکی دلیل پیش نہیں کی جی، یہ قیل قال یا بس۔ بلکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر یہ ذکر کرنے کے بعد سارے اقوال، تو بعد میں کہتے ہیں جی مجھے ان خبروں میں سے کسی پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہ کچی باتیں ہیں، بغیر دلیل کے بغیر تحقیق کے پیش کی گئی ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ وہ کوئی اللہ کے صالح آدمی تھے جی، اتنی بات یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔